إله الكون تبقى نور من ضل وضاع أنت أسمى أنت أنقى أنت للروح شراع. آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں پر مختلف خطوں میں طرح طرح کا ظلم و تشدد کیا جا رہا ہے، اور حالیہ واقعات میں برما کے اندر مسلمانوں پر جو ظلم و تشدد کیا گیا وہ کسی انسان سے مخفی نہیں ہے، نہ کسی میڈیا سے مخفی ہے، نہ کسی کافر سے مخفی ہے، نہ کسی مسلمان سے مخفی ہے. دنیا کا ہر شخص اس وقت جان چکا ہے کہ برما کے اندر مسلمانوں پر کتنا ظلم و تشدد کیا گیا. صرف یکم ستمبر یہ ابھی جو گزرا ہے، یکم ستمبر عید سے ایک دن پہلے، ایک دن میں 5000 مسلمانوں کو شہید کیا گیا ہے. ایک دن میں 25 اگست سے یہ جو تازہ سلسلہ شروع ہوا ہے، 25 اگست سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، اور یومیہ بنیادوں پر کم از کم 1000 مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے. عورتوں کی عصمت دری کی جا رہی ہے، بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، ان کو نیزوں پر اچھالا جا رہا ہے، گھروں کو آگ لگا کر کوئلہ بنایا جا رہا ہے، اور ساری دنیا کا میڈیا خاموش تماشائی بنا ہوا ہے. ساری دنیا کے عالمی ادارے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں. فرانس کے اندر اگر کسی چڑیا گھر میں کوئی بندر مر جاتا ہے تو پوری دنیا کا میڈیا اس کو دکھاتا ہے. لندن کے اندر اگر کسی شخص کو چاقو کا وار لگا کر کوئی زخمی کرتا ہے، پوری دنیا کا عالمی میڈیا 5 دن تک اس کی خبریں نشر کرتا ہے. لیکن برما کے اندر مسلمانوں کو ستایا گیا، انسانیت کو تڑپایا گیا، کوئی دنیا کے اندر نام لینے والا نہیں ہے. کہاں ہے انسانی حقوق کی تنظیمیں؟ کہاں ہے اقوام متحدہ؟ کہاں ہے OIC؟ کہاں ہے عالمی ادارے جو انسانی حقوق کا واویلا کرتے ہیں؟ کیا یہ انسانیت صرف کافر کے اندر ہے کہ اگر کسی کافر کو تکلیف پہنچے گی تو ساری دنیا کا میڈیا چلا اٹھے گا؟ کیا مسلمانوں کو انسان نہیں سمجھا جاتا؟ کیا مسلمان انسانیت کے دائرے میں نہیں آتے؟ ہمیں امت واحدہ بننے کی ضرورت ہے، اور امت واحدہ بننے کے کچھ تقاضے ہیں. ہر انسان پر اس کے بقدر، اپنی استطاعت کے بقدر کام کرنا یہ فرض ہے. اگر کوئی شخص سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے، فیس بک استعمال کرتا ہے، واٹس ایپ استعمال کرتا ہے، ٹویٹر استعمال کرتا ہے، اس کو چاہیے کہ سوشل میڈیا پر اس آواز کو اٹھائے. آج ہمارے پاکستان کی میڈیا نے اگر ان حالات کو دکھانا شروع کیا ہے، وہ اس سوشل میڈیا کی وجہ سے دکھانا شروع کیا ہے. اگر ہمارے مسلمان بھائی سوشل میڈیا پر، فیس بک اور ٹویٹر پر وہاں کی تصویریں، وہاں کے حالات شیئر نہ کرتے، ہمارا میڈیا کبھی نہ دکھاتا. ہمارا میڈیا مجبور ہو کر برما کے حالات دکھا رہا ہے. اس لیے سوشل میڈیا کا بھرپور طریقے سے مؤثر استعمال اس وقت مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اس لیے اس کا بھرپور استعمال کیا جائے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی جس سیاسی جماعت سے وابستگی ہے، آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی اسلام سے وابستگی پہلے نمبر پر ہے، اس کے بعد مسلم لیگ سے تعلق ہے، اس کے بعد جمعیت سے تعلق ہے، اس کے بعد تحریک انصاف سے تعلق ہے، اس کے بعد پیپل پارٹی سے تعلق ہے. اسلام سے آپ کی وابستگی پہلے نمبر کی ہے، سیاسی جماعت سے آپ کی وابستگی دوسرے نمبر کی ہے. آپ نے جس کو بھی ووٹ دیا ہے، آپ جس پارٹی کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، آپ جا کر ان رہنماؤں سے ملیں، ان کو کہیں کہ یہ اسلام کا ملک ہے، یہ مسلمانوں کا ملک ہے، ہم نے آپ کو ووٹ دیا تھا، ہمیں اس پارٹی کے منشور سے اتفاق ہے، لیکن ہمیں اس پارٹی سے پہلے اسلام کے منشور سے اتفاق ہے. آپ اسمبلی کے اندر اس کے خلاف آواز اٹھائیں، چاہے وہ کسی بھی جماعت کا ہو، کسی بھی تنظیم کا ہو. اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے تو اس پر قرآن کریم کی اس آیت اور حضور علیہ السلام کی اس مبارک حدیث کی روح سے اس پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جہاں جہاں اس کی آواز پہنچتی ہے،
اسمبلی کے اندر، سینٹ کے اندر، اپنی پارٹی کے اعلیٰ سطحی اجلاس کے اندر اس آواز کو بلند کرے تاکہ ملک پاکستان، پاکستانی حکومت ان کے لیے سرکاری سطح پر امداد کا اعلان کرے، ان کے لیے بچاؤ کی کوئی تحریک چلائے، ان کے لیے کوئی ایسا انتظام کیا جائے کہ کم از کم ان کو برما اپنے ملک کی شہریت تو دے، کم از کم ان کو ذبح کرنا تو بند کرے۔ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ من لنا جنب وسلوى عندنا الشر وشاء